الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ترین اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے یونیفارم سول کوڈ ناقابل قبول۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں، 22ویں لاء کمیشن نے 14 جون کو ایک نوٹس جاری کیا تھا جس کے ذریعے یونیفارم سول کوڈ پر عوامی رائے پبلک اوپینین جاننے کی کوشش کی تھی۔ اس نوٹس کا جواب 14 جولائی تک دے دینا ہے۔ اس ضمن میں ہندوستان کے تمام مسلم جماعتوں کی جو نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم نمائندہ ادارہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، اس کی جانب سے ایک جامع اور ایک مدلل جواب تیار کیا جا چکا ہے اور بورڈ کی ویب سائٹ سے اس کو جاری بھی کر دیا گیا ہے، یعنی عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے تاکہ ہم اس نوٹس کا بھرپور جواب دے سکیں۔ یونیفارم سول کوڈ کے متعلق ہم آگے چل کر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بی جے پی کے پاور میں آنے سے پہلے ہی اس کے 3 اہم ایجنڈے تھے۔ نمبر 1، رام مندر کی تعمیر، یعنی بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر قائم کرنے کی کوشش، جس میں کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور ایودھیا میں ایک بھویہ رام مندر کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ دوسرا اہم ایجنڈا اس کا تھا آرٹیکل 370 کو ختم کرنا، یعنی کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا، اور یہ بھی وہ کر چکے ہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کیا، ریاستی حیثیت کو بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے اور اس کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا جو ایجنڈا تھا وہ یونیفارم سول کوڈ سے متعلق تھا، اور اب یونیفارم سول کوڈ کے اس ایجنڈے پر بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ سے واپسی کے بعد مودی نے جو بیان دیا ہے وہ یونیفارم سول کوڈ کے متعلق سے آپ سب واقف ہوں گے، اور اس کے علاوہ مختلف ریاستوں میں جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، یونیفارم سول کوڈ کا ڈرافٹ باقاعدہ تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ جو لاء کمیشن کی جانب سے بھی نوٹس بھیجا گیا ہے وہ اسی جانب ایک پیش رفت ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس جو 20 جولائی کو یعنی 20 جولائی کو شروع ہوگا، اس میں یونیفارم سول کوڈ کے متعلق باقاعدہ بل لایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 21ویں لاء کمیشن نے بھی ایک کویشچنئر تیار کیا تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور جس کا مدلل جواب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی دیا گیا تھا، اور مختلف ماہرین قانون نے بھی اس کا جواب دیا تھا، اور 21ویں لاء کمیشن کو کنونس کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے کہ ہندوستان کو یا ملک کو یونیفارم سول کوڈ کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انڈیا کی خوبصورتی جو ہے اس کی یونیٹی ان ڈائیورسٹی کی امیج میں ہی مضمر ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ہم یہ واضح کر دیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات، ایک کمپلیٹ وے آف لائف، ایک ورلڈ آرڈر، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اسلام میں عقائد یعنی فیتھس، بیلیفس اور کے متعلق رہنمائی موجود ہے، عبادات یعنی ریچولز کے متعلق رہنمائی موجود ہے، معاشرت یعنی سوشل ویلیوز اور سوشل ایکٹیویٹیز سے متعلق رہنمائی موجود ہے، معیشت یعنی اسلام کا ایک مکمل اکنامک سسٹم ہے، اسلام کا ایک مکمل پولیٹیکل سسٹم ہے، یہاں تک کہ بین الاقوامی مسائل یعنی انٹرنیشنل ریلیشنز کے متعلق بھی اسلام میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین، نظام حیات، وے آف لائف تو صرف اسلام ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208۔
یعنی مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کی پیروی کریں اور اس کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہرگز نہ چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اس دوران سارے قوانین اسلامی ہوا کرتے تھے، چاہے وہ فوجداری قوانین ہوں جن کا تعلق جرم و سزا سے ہوتا ہے، چاہے وہ دیوانی قوانین ہوں جن کا تعلق پراپرٹی اور قرضے وغیرہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ خاندانی قوانین ہوں جن کا تعلق فیملی لائف سے ہوتا ہے، ان ساری چیزیں، چاہے وہ ان تمام قوانین کو دیکھا جائے تو اس زمانے میں اسلامی ہوتے تھے۔ البتہ جو دوسرے مذہبی گروہ یہاں کے رہنے والے تھے ان کو مذہبی آزادی دی گئی تھی کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنی مذہبی رسومات اور اپنے خاندانی معاملات کو اپنے مذہب کے مطابق طے کر سکیں، اور دوسروں کے پرسنل لاز جو ہے پوری طرح محفوظ تھے۔ مگر جب اس ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو ہمیں صرف 2 معاملات میں اسلام پر چلنے کی آزادی باقی رہی، ایک عبادات کے معاملے میں یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے معاملے میں، اور دوسرے ہماری پرسنل یعنی خاندانی زندگی کے متعلق یعنی نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے متعلق جو قوانین ہوتے ہیں وہ صرف اسلامی رہے۔ باقی سارے قوانین جو ہیں انگریزوں نے اپنے قانون جو ہے ہندوستان میں نافذ کر دیے، ہمارے اوپر مسلط کر کے رکھ دیا گیا۔ البتہ خاندانی معاملات میں عمل کرنے کی جو آزادی تھی اس کو شریعت ایپلیکیشن ایکٹ کے 1937 کے ذریعے منظور کیا گیا، اور شریعت کا وہ حصہ جس کا تعلق ہمارے خاندانی معاملات سے ہے اسے مسلم پرسنل لاء کا نام دیا گیا، یعنی مسلمانوں کا ذاتی قانون۔ اس طرح مسلم پرسنل لاء اسلامی شریعت کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق ہمارے خاندانی معاملات یعنی نکاح، طلاق، وراثت، وقف، ہبہ وغیرہ سے ہے۔ جب ہندوستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کر لی تو ملک کا دستور دوبارہ بنایا گیا، دوسری دستور جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ دوبارہ بنایا گیا، اور ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ملک کے دستور میں بنیادی حقوق کی دفعات بھی شامل کی، جو کہ آرٹیکل 25 جس کے مطابق ہر شہری کو، ہر سٹیزن کو، ہندوستان کے ہر سٹیزن کو اپنے من پسند مذہب کو قبول کرنے، مطلب مذہب کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 26 کے مطابق وہ اپنے مذہب کے مطابق مذہبی رسومات کو ادا کر سکتا ہے، اس کی اسے آزادی حاصل ہے۔ اور تیسرے آرٹیکل 29 کے ذریعے سے یہ بھی آزادی دی گئی کہ وہ اپنے من پسند تعلیمی ادارے میں یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے سکتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ دستور کے رہنما اصولوں میں یعنی ڈائریکٹیو پرنسپلز کی اندر ایک آرٹیکل 44 کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس آرٹیکل 44 کے مطابق حکومت جو ہے اس بات کی کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں یونیفارم سول کوڈ نافذ کرے، یعنی ایک جیسے شہری قوانین نافذ کرے، یعنی تمام مذہبی گروہوں کے پرسنل لاز کو ختم کر کے اس کی جگہ یونیفارم سول کوڈ لائے۔ اس لیے جب یہ دفعہ بنائی گئی تھی جو ہے، اب یہاں پر یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ رہنما اصولوں کی یہ دفعہ 44 جو ہے وہ بنیادی حقوق کے دفعات 25، 26، 29 سے جو ہے ٹکراتی ہے، اور اسی لیے تمام مذہب کے ماننے والوں نے جب یہ دفعہ رکھی گئی دستور میں تو اسی وقت اس کی مخالفت کی تھی، مسلمانوں نے بھی اسے قبول کرنے سے اسی وقت انکار کر دیا تھا۔ مگر ہندوستان کے پہلے وزیر قانون ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر جو کہ دستور ساز کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، انہوں نے یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا کہ یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں کوئی حکومت اپنے اختیارات کا استعمال اس طرح سے نہیں کرے گی کہ جس سے مسلم فرقے میں بغاوت پیدا ہو یا اشتعال یا ری ایکشن پیدا ہو، بلکہ انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام یعنی یونیفارم سول کوڈ کو امپوز کرنے کا کام صرف ایک پاگل حکومت ہی کر سکتی ہے، اور اب ہم یقینی طور سے کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی حکومت جو ہے وہ بابا صاحب امبیڈکر کے الفاظ میں پاگل ہو چکی ہے۔ مگر ہم یاد دلا دیں کہ 1972 میں متبنہ بل یعنی لے پالک بل کے بعد سپریم کورٹ نے بھی یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد 25 اپریل 1985 کو شاہ بانو کیس کے فیصلے کے بعد بھی سپریم کورٹ نے یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کہی تھی۔ 10 مئی 1995 میں سردلا مدگل کیس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے یونیفارم سول کوڈ کا
کے نفاذ کے متعلق حکومت کو مشورہ دیا تھا، اور 2015 میں مئی میں سپریم کورٹ نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں پیش رفت کرے، اور وقتاً فوقتاً سپریم کورٹ کی جانب سے اس طرح کے مطالبات ہوتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے بائیں بازو کی بھی کچھ پارٹیاں یعنی لیفٹسٹ پارٹیاں یعنی کمیونسٹ پارٹیاں بھی ماضی میں مطالبہ کرتی رہی ہیں، اور اب یہ خاص طور سے RSS اور BJP کے ایجنڈے میں یہ چیز بہت کہنا چاہیے پرائیورٹی کے اوپر آ چکی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ لیفٹسٹ پارٹیز جب اس کا مطالبہ کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سیکولر یونیفارم سول کوڈ لایا جائے، جس میں تمام مذہب کے قوانین کا مطلب کچھ قوانین، ہر مذہب سے کچھ نہ کچھ قوانین لے کر کے ایک چونچو کا مربع تیار کیا جائے۔ مگر ہم یہ واضح کر دیں کہ مسلمان جو اس ملک کی دوسری سب سے بڑی اکثریت یا سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہیں، انہیں اس میں سے کوئی بھی مطالبہ، نہ ہمیں لیفٹسٹ کا مطالبہ منظور ہے، نہ ہمیں رائٹسٹ کا مطالبہ، رائٹ ونگ ہندو ریوائولسٹ کا مطالبہ منظور ہے۔ ان دونوں میں سے ہم کو کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ اسلامی شریعت پر مبنی قانون یعنی مسلم پرسنل لاء کے علاوہ کسی بھی چیز کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، اس میں کوئی تبدیلی کو جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ RSS کے کچھ ہمنوا، کچھ یہودی اور امریکن اسکالرس نے بھی ہندوستان کے لیے یونیفارم سول کوڈ کا مشورہ دیا تھا، حالانکہ انہیں اس کا سرے سے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے متبنہ بل جب پیش کیا گیا تھا، اسی وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا 1972 میں، تاکہ مسلمانوں کے پرسنل لاء کا تحفظ کیا جا سکے۔ اور 25 اپریل 1985 کو جب شاہ بانو کیس کا فیصلہ ہوا اور یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ کیا گیا، تو مسلمانوں نے پورے ہندوستان کے اندر ایک ملک گیر تحریک چلائی تاکہ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کی جا سکے، جس کے بعد مسلم مطلقہ کے لیے ایک الگ قانون جو ہے بنایا گیا، جس کا نام پروٹیکشن آف مسلم وومنس رائٹس آفٹر ڈائیورس بل ڈائیورس ایکٹ 1986 ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی تحریک جو تھی وہ کامیاب ہوئی، اور راجیو گاندھی حکومت نے اس وقت یقین دلایا کہ مسلمانوں کے اوپر یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ ان کی مرضی کے خلاف مسلط نہیں کیا جائے گا، اور فوجداری قوانین کی جو کرمنل پروسیجر کوڈ کی جو دفعہ 125 تھی، آرٹیکل 25 سے مسلمانوں کو مستثنیٰ کیا گیا، الگ کیا گیا، ایگزمپٹ کیا گیا۔ خیال رہے کہ شاہ بانو کیس کا فیصلہ اسی دفعہ یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 125 کے تحت کیا گیا تھا، اور اس کیس میں قرآنی آیات کا کورٹ نے قرآنی آیات کی کورٹ نے منمانی تشریح بھی کی تھی، جبکہ یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ جو ہے کرتے وقت رہنما اصولوں کی دفعہ 44 کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے دستور کے رہنما اصولوں میں ایک یہی آرٹیکل 44 نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی دفعات ہیں، جیسے آرٹیکل 38 ہے، جس کے مطابق لوگوں کی آمدنیوں میں انکم میں جو ڈفرنسز ہیں ان ڈفرنسز کو کم کر کے برابری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک وقت تھا کہ جب 400-500 فیملیز جو ہے وہ دنیا کی آدھی دولت پر قبضہ کر کے رکھے ہوئے تھیں، اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ کل 62 لوگ جو ہے پوری دنیا کی جو ٹوٹل آمدنی ہے اس کے 50% پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں امبانی اور اڈانی کو کس طرح سے جو ہے نوازا جا رہا ہے اس کے متعلق ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہمارے ملک میں کس طرح سے غریب اور زیادہ غریب اور امیر اور زیادہ امیر ہو رہا ہے اس کے متعلق ہمیں اندازہ ہے۔ لیکن حکومت اس سلسلے میں کچھ بھی کرنے میں سنجیدہ تو کیا اس کے متعلق سوچ بھی نہیں رہی ہے۔ رہنما اصولوں کا یعنی ڈائریکٹیو پرنسپلز کے آرٹیکل 39 کے مطابق یہاں کے ملک کے ہر شہری کو انصاف حاصل کرنے کا حق ہوگا، لیکن ہمارے ملک میں مختلف عدالتوں میں جس طرح سے کیسز پینڈنگ رہتے ہیں سالوں سال تک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو معاملہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ کا ہے، یعنی انصاف میں جو دیری ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ سے بھی انصاف ملنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ بابری مسجد کے کیس میں کس طرح بے انصافی ہوئی یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔
रहनुमा उसूलों की एक और आर्टिकल 47 है, जिसमें नशा आवर चीज़ों पर पाबंदी की बात कही गई। यानी हुकूमत नशा आवर चीज़ों पर पाबंदी लगाएगी, लेकिन हम उसके बावजूद देखते हैं कि हुकूमत इस मामले में कभी भी संजीदा नहीं रही और ना आज है। रहनुमा उसूलों की दफ़ा 45 यानी आर्टिकल 45 के ज़रिए 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करने की बात कही गई है। कांग्रेस ने RTE यानी राइट टू एजुकेशन के नाम पर कुछ काम किया था, मगर मौजूदा हुकूमत तो तालीम के प्राइवेटाइजेशन के पीछे लगी हुई है, जिससे तालीम और महंगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। गरीबों के लिए तकरीबन ये तालीम को हासिल करना नामुमकिन होता चला जाएगा। आज़ादी के 76 ईयर्स के बाद भी हम लिटरेसी के यानी ख़वानदगी के निशाने को, टारगेट को अब भी हासिल नहीं कर सके हैं। फिर सवाल ये है कि आखिर दस्तूर में मौजूद बाकी सारे रहनुमा उसूलों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को तो भुला दिया जाता है, सिर्फ आर्टिकल 44 को क्यों याद किया जाता है? और बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर सारे हिंदुस्तानियों के ऊपर हिंदू कोड नाफिज करने की जल्दी क्यों मचा रही है, ताकि मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जा सके? आप ये ना समझें कि ये महज इलेक्शन स्टंट है, इसके ज़रिए से इलेक्शन भी जीतने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं और मुसलमानों को पोलराइज भी किया जा रहा है, और उसके अलावा उनका जो मुस्तकिल एजेंडा है, ये कोई उनका कहना चाहिए कि ये सिर्फ स्टंट नहीं है, बल्कि एक मुस्तकिल एजेंडा है मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने का। उस पर वो कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मोदी का कहना है कि एक घर में 2 कानून हों तो मुल्क कैसे चल सकता है। सवाल ये कि एक घर में 2 अलग अलग मज़हब के लोग क्यों होंगे? एक घर में जब एक ही मज़हब के लोग होंगे तो एक ही मज़हब के मुताबिक उनके ख़ानदानी मामलात को तय किया जा सकता है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हर मज़हब के मानने वालों को अपने अपने पर्सनल लॉ पर चलने की आज़ादी हासिल होनी चाहिए। इससे मुल्क में रवादारी बढ़ेगी, आपसी भाईचारगी बढ़ेगी, इस्तेहकाम पैदा होगा, और हमारे मुल्क का तो नारा ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और आज जो है वो इंसानी आज़ादियों का दौर है, प्लूरलिज़म का दौर है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड जबरन जो है हमारे ऊपर नाफिज करके मजहबी आज़ादी का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। ये भी ख्याल रहे कि दस्तूर में मौजूद बुनियादी हुकूक़ की आर्टिकल्स 25, 26 और 29 के ज़रिए से जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिल रहे हैं, रहनुमा उसूलों की दफ़ा 44 जो है वो उनसे टकराती है। और जब कभी फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्लैश होगा तो फंडामेंटल राइट्स को ही जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, उसी को अव्वलियत दी जाएगी, उसी को तरजीह दी जाएगी। कहा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुल्क में इत्तेहाद पैदा होगा। हम यहाँ ये सवाल करना चाहते हैं कि दुनिया की जो 2 बड़ी बड़ी जंगें, वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, वो किसके दरमियान हुई हैं? एक ही मज़हब के मानने वाले, एक ही पर्सनल लॉ पर अमल करने वालों के बीच में ये दोनों बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, जिसमें करोड़ों जाने गई हैं। तो जब एक जैसा कानून उन्हें मुत्तहिद नहीं रख सका, तो हमारे मुल्क के इत्तेहाद की एक जैसे पर्सनल लॉ से किस तरह गारंटी दी जा सकती है? आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे मुल्क के तमाम कबाइल यानी ट्राइबल्स जो हैं, वो उनको हिंदू कोड से, यानी हिंदुओं का जो कानून है शादी ब्याह वगैरह का, शादी ब्याह, विरासत और जो उनके फैमिली मैटर्स के मुतालिक जो हिंदू कोड है, उससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। ट्राइबल्स को अलग कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, और इसी शर्त पर उन्होंने इस मुल्क में रहने पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। अगर उनके ऊपर इम्पोज किया जाता हिंदू कोड को, तो वो इस मुल्क के साथ रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और जो है आज भी मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ट्राइबल्स की कवानीन अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा तो उनको उसी तरह, ट्राइबल्स को उसी तरह मुस्तस्ना कर दिया जाएगा। चुनांचे ट्राइबल्स का सहारा लेकर के हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की जंग नहीं लड़ सकते। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए इत्तेहाद पैदा करने की बात करते हैं, क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ख़ुद हिंदुओं के अंदर न तो शादी के एक जैसे कवानीन, फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया शादी के कवानीन बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी तरह से तलाक़ के कवानीन हिंदुओं में भी अलग अलग हैं आपस में। तो क्या जिस मुल्क में हिंदुओं के कानून एक जैसे नहीं हैं, वहाँ दीगर सारे मजहबी गिरोहों के ऊपर जबरन यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाएगा? फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का फ़ैसला आखिर क्यों किया जा रहा है? सिखों के मजहबी रहनुमा ने अभी 29 जून को
یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے ہماری مذہبی اور ثقافتی آزادی جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ میگھالیہ کے وزیر اعلیٰ نے آج ہی یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانی آزادی جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ کیا کسی ملک کے ترقی یافتہ ہونے کے لیے یونیفارم سول کوڈ ضروری ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ترقی یافتہ ہونے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت ہے، جبکہ ہم کثرت میں وحدت پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارا ملک ایک ایسا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں بھانت بھانت کے پھول ہیں۔ آج ہمارے ملک میں مغلوں کو بہت بدنام کیا جاتا ہے، لیکن کیا انہوں نے صدیوں تک حکومت کرنے کے باوجود مختلف مذہبی گروہوں کے خاندانی قوانین سے کبھی چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ ان کے دور میں کبھی کوئی فرقہ وارانہ فساد ہوا ہے؟ ان کے زمانے میں تو اتحاد اور اتفاق کی مثال ہندوستان نے قائم کی تھی، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ وہی دور تھا جب کہ ہمارے ملک کو سونے کی اور ہمارے ملک نے اتنی ترقی کی تھی کہ یہ وہی دور تھا جب ہمارے ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس جب یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہندو کوڈ کو تمام شہریوں پر جبراً نافذ کرنا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، عزیز سامعین، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ یونیفارم سول کوڈ ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے تو ہم اپنے اسلامی طریقے کے مطابق نکاح نہیں کر سکیں گے۔ طلاق کے معاملے میں بھی ہم اسلام کے علاوہ دوسرے طریقوں پر چلنے پر ہم کو مجبور کیا جائے گا۔ اسی طرح اسلامی شریعت کے مطابق ہم اپنی وراثت کو تقسیم نہیں کر سکیں گے۔ اسلامی شریعت کے مطابق وقف اور ہبہ اور دیگر تمام معاملات بھی طے نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ان تمام معاملات میں حکومت کی طرف سے جو قانون ہوگا اس پر ہم کو جبراً جو ہے عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ مگر ابھی یہ واضح نہیں کیا جا رہا کہ کیا یکساں ہوگا، کیا کیا یکساں ہوگا اور کیا کیا الگ ہوگا۔ لیکن ہم یہاں پر یہ بات، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ دوسرے لوگوں کا معاملہ اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے اندر جو ہے الگ الگ مذاہب کی جو ہے اچھے جو باتیں ہیں، تمام مذہبوں کی جو اچھی باتیں ہیں اس کو شامل کر کے اس کا کمپاؤنڈ، اس کا ایک مکسچر، اس کا ایک چونچوں کا مربع جو ہے تیار کیا جائے گا۔ لیکن ایسی صورت میں بھی اگر مسلم پرسنل لاء کی بھی کچھ باتیں یونیفارم سول کوڈ میں شامل کر لی جائیں تب بھی ہمارے لیے وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں تو ٹوٹلی اینڈ کمپلیٹلی جو ہے وہ اسلامی قانون چاہیے، اس لیے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میاں نئے، حق و باطل نہ کر قبول۔ کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ لاء کمیشن اور مائنورٹی کمیشن مل کر یونیفارم سول کوڈ کی تشکیل کریں گے، مگر نہ لاء کمیشن اور نہ مائنورٹی کمیشن ہمارے نمائندے ہیں۔ ہمارا مسلمانوں کا نمائندہ تو صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، اور بورڈ کے ساتھ مل کر بورڈ کی آواز پر ہم اپنی آواز ملاتے ہوئے یہی اعلان کرتے ہیں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورہ مائدہ آیت 44۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ یعنی اگر خدا نخواستہ ہم کسی اور قانون پر راضی ہو گئے تو ہم کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے، ظالم ہوں گے، اور ہم ان میں سے کچھ بھی بننا نہیں چاہتے۔ ہم مسلمان بن کر جینا چاہتے ہیں اور مسلمان کی حیثیت میں مرنا چاہتے ہیں۔ وما آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور جگہ پر، ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لو اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اسے ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو اس میں ان کا کچھ بھی اختیار باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا
وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی میں پڑنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جہاں تک اسلام کے دوسرے قوانین کا تعلق ہے، یعنی فوجداری قوانین کا، پولیٹیکل سسٹم کا، اکنامک سسٹم کا، اس میں ایسا ہے کہ جب تک ہمارے پاس طاقت نہ ہو ہم ان سب قوانین کو جو ہے اپنے ملک پر نافذ نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک فیملی لاز کا، پرسنل لاز کا تعلق ہے، اس کا جو ہے کہنا چاہیے اس کا تعلق ہماری پرسنل لائف سے ہے، اور اس میں ہم اسلام کے سوا کچھ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آج ہم نے اس سے برداشت کر دیا تو کل یہ لوگ ہماری نماز اور ہماری اذان پر بھی پابندی لگائیں گے۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اس کو برداشت کر دیا تو زکوٰۃ اور حج پر، روزے پر بھی پابندی لگانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم آج خاموش رہ گئے تو کل ہم قاضی سے نکاح نہیں کروا سکیں گے، یا تو ہمیں جو ہے کورٹ میرج کرنے پر مجبور کیا جائے گا، یا ہم سے کہا جائے گا کہ قاضی کے ہاتھوں نکاح کرانے کی بجائے اگنی کے پھیرے لو۔ خدا نخواستہ کیا ہم یہ سب برداشت کر سکیں گے؟ اگر آج ہم نے یہ سب کچھ برداشت کر لیا تو کل ہمارے مردوں کو ہمیں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ کہا جائے گا کہ انہیں جلا دو۔ کیا ہم یہ برداشت کر سکیں گے؟ ظاہر ہے جب آج ہمارے خاندانی قوانین خطرے میں ہیں تو کل ہماری مذہبی رسومات بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اس لیے یونیفارم سول کوڈ کی بھرپور مذمت کریں، اس کی مخالفت میں جم کر احتجاج کریں، لاء کمیشن کے نوٹس کا آپ بھی جواب دیں جیسا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آپ کی رہنمائی کی ہے، اور یونیفارم سول کوڈ کے خلاف پوری شدت سے محاذ تیار کریں۔ اگرچہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس معاملے میں ایک مسلمان کے جو جذبات ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ کسی اور قوم کے ہرگز نہیں ہو سکتے، مگر اس کے باوجود یونیفارم سول کوڈ کے معاملے میں دوسری قوموں کو بھی ساتھ لیں تاکہ آپ کا احتجاج مؤثر ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ایفیکٹو ہو سکے، اور ہم سب مل کر حکومت پر یہ واضح کر سکیں کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور تحفظ شریعت کی اس جنگ میں ہمیں کامیابی عطا کرے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔